السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ من موتی مینا اور چنار جادوگر۔ کمرہ حال میں گونجنے والی ایک خوفناک چیخ جلاد کی تھی، جسے ہی جلاد نے کلہاڑا فضا میں بلند کیا۔ من موتی مینا کے پروں کی تیز پھرپھراہٹیں ابھرنے لگی اور وہ بجلی کی تیزی سے اڑی اور جلاد کے چہرے سے جا ٹکرائی اور اس کی آنکھیں نوچ لی، اور جلاد کی آنکھیں خون سے تر ہو گئی اور وہ اندھا ہو چکا تھا۔ آنکھیں زخمی ہوتے ہی جلاد کے منہ سے خوفناک چیخ بلند ہوئی اور کلہاڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ گمسم کھڑے رہ گئے۔ بدروحوں کے کہکے بھی تھم چکے تھے۔ ملکہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوف و حیرت سے بت بنی کھڑی تھی۔ ملکہ نے اچانک چھرچھری لی، پھر سر کو جھڑک کر وہ آگے بڑھی اور زمین پر پڑا ہوا کلاڑا اٹھایا اور جلاد کی گردن پر اپنی پوری طاقت سے وار کر دیا اور جلاد کی گردن تن سے جدا کر دی، اور جلاد کچھ لمحے تڑپ کر ساخت ہو گیا۔ یہ سارا منصوبہ من موتی مینا ملکہ کو پہلے ہی سے سمجھا چکی تھی، جس پر ملکہ نے بڑی تیزی سے عمل درآمد کیا تھا۔ زنار جادوگر بھی اپنے تخت سے اٹھ چکا تھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، وہ غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گستاخ مینا، تم نے اپنی موت کو اور دردناک بنا لیا، اب تم کو میرے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، زنار جادوگر نے کانپتے ہوئے کہا۔ حضور، آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیں، اس کے بعد آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ من موتی مینا نے جلدی سے زنار جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، جلدی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، اس کے بعد اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زنار جادوگر نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا کر کہا، جناب پہلے بادشاہ کی ٹانگ سے کپڑا اٹھا کر تو دیکھیں۔ من موتی مینا نے زنار جادوگر سے کہا۔ زنار جادوگر نے بادشاہ کی طرف دیکھا جو خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ زنار جادوگر نے آگے بڑھ کر بادشاہ کی ٹانگ سے کپڑا اٹھا لیا تو وہاں کافی بڑا زخم تھا۔ یہ کیا ہے؟ زنار جادوگر نے پوچھا۔ جناب، بادشاہ زخمی ہے اور اس زخم کی وجہ سے ایب دار ہو چکا ہے۔ اگر بادشاہ کی ونٹ ہو جاتی تو 1 سال کے لیے آپ کا جادو ختم ہو جاتا اور آپ کسی کام کے نہیں رہتے۔ میری اچانک ہی اس پر نظر پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے جلاد کو اندھا کرنا پڑا۔ من موتی مینا نے جادوگر کو تفصیل سے بتایا۔ من موتی مینا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو اچھا ہوا کہ ایک دن پہلے ہی بادشاہ کو ملکہ کے ہاتھوں زخمی کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ کی جان بچ گئی تھی، مگر یہ بات وہ زنار جادوگر سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہاں واقعی زخم تو ہے، تو نے اچھا کیا، زنار جادوگر نرم لہجے میں مینا سے کہا، مگر تو نے جلاد کو کیوں ہلاک کیا؟ زنار جادوگر نے ملکہ سے پوچھا۔ جناب، میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں، میں ہاں بھی بھر چکی ہوں اور میں آپ سے محبت بھی کرنے لگی ہوں، میری آپ سے شادی ہونے والی ہے، مجھے ڈر تھا۔ جناب، اب ہم بادشاہ کو باغ والے کمرے میں لے جاتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، جب بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی بھیڑ چڑھائیں گے۔ اب آپ کسی اور کی قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ بادشاہ اس قربانی کے لیے نامزد ہو چکا ہے۔ من موتی مینا نے زنار جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب تم بادشاہ کو باغ والے کمرے میں لے جاؤ۔ اتنا کہہ کر زنار جادوگر نے فضا میں ہاتھ ہلا کر چھٹکا دیا تو بدروحیں وغیرہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خود بھی غائب ہو گیا۔
من موتی مینا اور بادشاہ کو اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ ملکہ بہت پریشان تھی، اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ اس کے حواس ابھی تک بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ بادشاہ کو نیچے لٹا دو، مینا نے ملکہ سے کہا۔ حوصلہ رکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مینا باہر کو اڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں کسی بوٹی کے پتے تھے۔ یہ سورج بوٹی کے پتے تھے۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لے کر آئی ہوں۔ یہ زخم کو بہت جلدی اچھا کر دیتی ہے۔ اس کا لیپ بنا کر بادشاہ کی ٹانگ سے باندھ دو، مینا نے ملکہ سے کہا۔ ملکہ نے جلدی سے بوٹی لے کر پتھر سے کوٹ کر اس کا لیپ بنا کر بادشاہ کی ٹانگ پر باندھ دیا۔ کل تک یہ زخم منزل ہو جائے گا، مینا نے ملکہ کو بتایا۔ اب کیا ہوگا؟ میں بہت پریشان ہوں۔ بادشاہ سلامت کو کب تک ہوش آئے گا؟ ملکہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملکہ عالیہ، آپ پریشان نہ ہوں، پریشان سے کام اور خراب ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت کو کچھ نہیں ہوگا، جلدی ہی ان کو ہوش آ جائے گا، من موتی مینا نے ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب میں جو کہتی ہوں تو نے ویسا ہی کرنا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا، کیونکہ اب ہماری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، مینا نے ملکہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور ملکہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور ایک دھوئیں کا مرگولا پیدا ہوا اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کا بونا ظاہر ہوا۔ سرخ بونا ملکہ عالیہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ سرخ بونے نے کہا۔ یہ سن کر ملکہ چونک گئی اور حیرت سے بولنے لگی اور حیرت سے بونے کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ ملکہ نے بونے سے پوچھا۔ ملکہ عالیہ، آقا آپ کو یاد کر رہے ہیں، اس نے ابھی آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے، سرخ بونے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم چلو ہم آتے ہیں، ملکہ نے کہا۔ یہ سن کر سرخ بونا غائب ہو گیا۔ ملکہ نے مینا کی طرف دیکھا اور مینا اڑ کر ملکہ کے کندھے پر آ بیٹھ گئی، پھر اس کے کان میں خسر پسر کرنے لگی۔ زنار جادوگر ایک سجے ہوئے کمرے میں بڑی سی مسیری پر تکیہ لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شراب کا جام تھا جسے وہ ہولے ہولے پی رہا تھا۔ اچانک اس نے چونک اپنے ہاتھ کو لہرا کر دیوار کی طرف جھٹکا دیا تو دیوار کے اوپر ایک سکرین روشن ہو گئی جس میں ایک منظر آنے لگا۔ منظر میں ملکہ بادشاہ نظر آنے لگے۔ ملکہ بادشاہ کی ٹانگ پر لیپ کر رہی تھی۔ زنار جادوگر کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ لہرا کر جھٹکا دیا تو وہ منظر غائب ہو گیا۔ پھر ایک ہی گھونٹ میں جام خالی کر دیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر منہ میں منتر پڑھ کر ہاتھوں کو زمین کی طرف جھٹکا دیا تو سرخ رنگ کا دھواں پیدا ہوا جس میں سے سرخ رنگ کا ایک بونا نمودار ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ سرخ بونے نے ملکہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم اسے یاد کر رہے ہیں، جلدی ہمارے کمرے میں آ جاؤ۔ جو حکم میرے آقا، یہ کہہ کر سرخ بونا وہاں سے غائب ہو گیا۔ زنار جادوگر نے جام دوبارہ بھر لیا۔ حضور کی خدمت میں ملکہ آداب۔ زنار جادوگر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو ادھر سے ملکہ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی۔ آؤ آؤ ملکہ عالیہ، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کو یاد کر رہے تھے، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، زنار جادوگر نے ملکہ سے کہا۔ اور ملکہ آگے بڑھی اور زنار جادوگر کے پاس آ کر مسیری پر بیٹھ گئی۔ ملکہ، آج ہم بہت خوش ہیں کہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت میری بیوی بنے گی، زنار جادوگر نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بادشاہ کی بھیٹ دے کر جلدی ہی آپ سے شادی کر لیں گے۔ آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہو، کیونکہ ہم نے آپ کے شوہر کی بھیٹ دینی ہے۔
زنار جادوگر نے ملکہ سے پوچھا، نہیں حضور، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ اتنا بڑا جادوگر میرا شوہر ہوگا، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، ملکہ نے کہا، اور زنار جادوگر کا سینہ فخر سے اور چوڑا ہو گیا۔ یہ کہہ کر ملکہ نے زنار جادوگر سے جام لے کر اس کو دوبارہ بھر دیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے زنار جادوگر نے ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ ملکہ کا یہ سب کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی، اور من موتی مینا نے بھی اسے ایسا ہی کرنے کو کہا تھا۔ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن ملکہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ زنار جادوگر چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب تو انکار نہیں کر سکتی، تم ہاں بھی بھر چکی ہو اور وعدہ بھی کر چکی ہو، تم اب مکر نہیں سکتی ورنہ ہلاک ہو جاؤ گی۔ نہیں نہیں، میں انکار نہیں کر رہی ہوں، میں آپ سے وعدہ کر چکی ہوں اور آپ سے ہی شادی کروں گی، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے اولاد نہیں ہوگی اور نہ ہی بادشاہ مجھے اولاد دے سکا ہے، اس لیے اب میں اس کو پسند نہیں کرتی، اس سے نفرت کرتی ہوں، اور مجھے اس کی بھیڑ چڑھائی جانے کا بھی کوئی غم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے بچوں کی کتنی حسرت ہے۔ ملکہ نے مایوسی سے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر شادی کے بعد مجھ سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو؟ زنار جادوگر نے پوچھا، مجھے اگر میں شاہ پھل کھا لوں تو میں ماں بن سکتی ہوں، آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں تو آپ مجھے شاہ پھل لا کر دے سکتے ہو، آپ مجھے شاہ پھل لا کر دیں گے نا؟ ملکہ نے لاڈ بھرے لہجے میں زنار جادوگر سے کہا۔ زنار جادوگر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا ایک منٹ ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر زنار جادوگر نے منتر پڑھتے ہوئے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور دیوار کی طرف جھٹکا دیا تو اچانک دیوار پھٹ گئی اور اس میں سے ایک سنہری کچھوا نمودار ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ سنہری کچھوے بتاؤ، شاہ پھل کہاں ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ زنار جادوگر نے کچھوے سے پوچھا، آقا، شاہ پھل اس وقت ایک جزیرے میں موجود ہے جس کے گرد خوفناک مگرمچھوں کا سمندر ہے، اور اس جزیرے کے تمام درخت آدم خور ہیں، اور ان درختوں کے اوپر ایسے خاک خور پرندے رہتے ہیں جو ہر بڑے اور چھوٹے پرندوں کو کھا جاتے ہیں، اور شاہ پھل کا پودا ایک جزیرے کے عین درمیان درختوں کے نیچے موجود ہے۔ سنہری کچھوے نے تفصیل سے بتایا، اور اسے کوئی بہادر انسان ہی حاصل کر سکتا ہے۔ کچھوے نے کہا، تو اسے کون لا سکتا ہے؟ زنار جادوگر نے پوچھا۔ اسے صرف بادشاہ ہی لا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو، کیونکہ وہ بہادر بھی ہے اور طاقتور بھی۔ کچھوے نے کہا، نہیں نہیں، ہم بادشاہ کو اس مہم پر نہیں بھیج سکتے، اس کی ہم نے بھیٹ چڑھانی ہے، اگر بادشاہ کو کچھ ہو گیا تو ہماری بھیٹ ادھوری رہ جائے گی۔ زنار جادوگر نے کہا، آقا، آپ کے گلے میں جو جادوئی ہار ہے وہ بادشاہ کے گلے میں ڈال دیں، جس سے اس پر کوئی جادوئی اثر بھی نہیں ہوگا اور وہ آدم خور مگرمچھ بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ سنہری کچھوے نے کہا۔ ملکہ نے زنار جادوگر کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور میٹھے میٹھے لہجے میں بولی، حضور، کچھ ہی دیر کی بات ہے، جب بادشاہ شاہ پھل لے کر آ جائے گا تو آپ اپنا ہار واپس لے لیجئے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں شاہ پھل کھاؤں؟ زنار جادوگر نے ملکہ کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنا ہار بادشاہ کو دے دیں گے، مگر وہ آدم خور درختوں اور خوفناک پرندوں سے اپنا بچاؤ کیسے کرے گا؟ زنار جادوگر نے کچھوے سے پوچھا۔ اس کا بھی حل ہے آقا، جب رات کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہو تو اس وقت آدم خور درخت اور پرندے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں، اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی سب جاگ جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ ان کے جاگنے سے پہلے
شاہ پھل حاصل کر لیا جائے۔ سنہری کچھوے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم کل صبح بادشاہ کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر سمندر پار کراؤ گے، اور میرے جادوئی کی وجہ سے مگرمچھ آپ دونوں کو کچھ بھی نہیں کریں گے، اور جنگل سے شاہ پھل لے آؤ۔ زنار جادوگر نے سنہری کچھوے کو حکم دیا، جو حکم میرے آقا، آپ باغ سے اپنا جادوئی حصار ختم کر دیں، میں صبح ہونے سے پہلے پہلے بادشاہ کو لے کر روانہ ہو جاؤں گا۔ سنہری کچھوے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا، اور ٹوٹی ہوئی دیوار دوبارہ جڑ گئی۔ ملکہ نے شراب کا جام اٹھایا جو خالی ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ بھر کر زنار جادوگر کے ہاتھ میں دے دیا۔ زنار جادوگر نے جام لے کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا، جسے ملکہ نے دوبارہ بھر دیا۔ زنار جادوگر نے اپنے گلے سے ہار اتار کر ملکہ کو دے دیا اور کہا، اسے بادشاہ کو دے دینا، اور بادشاہ کو کل صبح سنہری کچھوے کے ساتھ روانہ کر دینا۔ اب تم جاؤ، اب میں آرام کروں گا۔ زنار جادوگر نے ملکہ سے کہا۔ ملکہ نے ہار لے کر اپنے گلے میں ڈالا، پھر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملکہ باغ والے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ بادشاہ کو ہوش آ چکا تھا۔ بادشاہ اور منموتی مینا آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ آؤ آؤ ملکہ عالیہ، ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے، بادشاہ نے ملکہ کو دیکھتے ہی کہا۔ ملکہ تیزی سے آگے بڑھی اور بادشاہ کے پاس بیٹھ کر اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب آپ کا زخم کیسا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، ملکہ نے روندے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، بادشاہ نے کہکا لگایا، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جس کی دعا کرنے والی اتنی اچھی بیوی ہو، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے ملکہ عالیہ سے کہا۔ ملکہ عالیہ، بادشاہ سلامت اب بالکل ٹھیک ہیں، اور زخم بھی کافی اچھا ہو چکا ہے، آپ حوصلہ رکھیں۔ منموتی مینا نے ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مینا ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اس نے ساری بات تفصیل سے مجھے بتا دی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس ہمت سے تم نے جلاد کا گلا کاٹا ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کو بتایا۔ یہ سن کر ملکہ مسکرا دی۔ زنار جادوگر نے آپ کو کیوں بلایا تھا؟ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا۔ زنار جادوگر آپ کی بھیڑ دیکھ کر مجھ سے شادی کرنے کے چکر میں ہے، میں اس کو بے وقوف بنا کر آئی ہوں۔ پھر تفصیل سے ساری بات بادشاہ کو بتا دی۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمارا حامی اور ناصر ہوگا۔ مینا نے ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور ہاں، میں نے زنار جادوگر کی موت کا راز معلوم کر لیا ہے۔ رات کو میرے خواب میں پرستان کے نیک بزرگ آئے تھے، میں نے ان سے مدد کی گزارش کی تھی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر زنار جادوگر کے گلے سے جادو کا ہار اتار لیا جائے تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا، اور پھر اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ راہداری کے کمرے میں ایک حبشی کا سیاہ رنگ کا مجسمہ ہے، جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے۔ اس نیزے سے زنار جادوگر کے سر کے اوپر موجود 3 کھوپڑیوں کو ایک ساتھ توڑ دیا جائے تو زنار جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ اب ہمیں وہ ہار کس طرح حاصل کرنا ہے؟ منموتی مینا نے کہا۔ میں وہ ہار لے آئی ہوں، ملکہ نے کہا۔ پھر آگے بڑھ کر وہ ہار بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ آپ کل صبح سنہری کچھوے کے ساتھ جنگل میں جانے کے لیے تیار رہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس بات پر سر ہلایا۔ سنہری کچھوا اور بادشاہ سمندر کے کنارے کھڑے تھے، دونوں صبح ہونے سے پہلے ہی زنار جادوگر کے قلعے سے باہر آ گئے تھے۔ بادشاہ سلامت، آپ جلدی کریں اور میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیں، کیونکہ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، ہم نے سمندر پار کرنا ہے۔ سنہری کچھوے نے بادشاہ سے کہا، اور بادشاہ جلدی سے کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ کے سوار ہوتے ہی سنہری کچھوے نے سمندر میں ڈبکی لگا دی اور تیزی سے تیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا کنارہ آ گیا۔
بادشاہ کے گلے میں جادوئی ہار ہونے کی وجہ سے آدم خور مگرمچھوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ میں ادھر ہی کنارے پر آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ جلدی سے جنگل میں گھس جائیں کیونکہ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے۔ اس وقت آدم خور درخت اور خوفناک پرندے سو رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ جاگ جائیں گے۔ کیچوے نے بادشاہ سے کہا۔ یہ سن کر بادشاہ چھلانگ لگا کر کیچوے کی پیٹھ سے اتر گیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی بادشاہ نے تلوار نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد جنگل کے درمیان میں پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس وقت کم تھا۔ جنگل کے درمیان میں پہنچ کر بادشاہ نے شاہ پھل ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک ڈھونڈنے کے باوجود اسے شاہ پھل نہ ملا تو بادشاہ پریشان ہو گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وقت کم ہے اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی آدم خور درخت اور خور پرندے بیدار ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اچانک بادشاہ کی نظر ایک بڑے درخت پر پڑی جس کے نیچے اندھیرا سا تھا۔ اس کے نیچے ایک ہی پودا تھا جس کے اوپر گوبھی کے پھول جیسا ایک پھل لٹکا ہوا تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہی شاہ پھل ہے جو اندھیرے میں بادشاہ کو پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ بادشاہ نے جلدی سے تلوار کی مدد سے شاہ پھل کو پودے سے الگ کر لیا اور اپنے پٹکے میں رکھ دیا اور سمندر کے کنارے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اچانک بادشاہ کو درخت کی شاخوں کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی اور پرندے کی ہلکی ہلکی کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ صبح ہو چکی ہے اور جنگل بیدار ہو چکا ہے۔ بادشاہ اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا۔ پرندے بھی درختوں سے اڑ چکے تھے۔ درختوں کی شاخیں بادشاہ کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہی تھی جنہیں بادشاہ اپنی تلوار سے کاٹتا ہوا بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ سمندر کے کنارے کھڑا سنہری کیچوا بھی بادشاہ کو چیخ کر جلدی آنے کا کہہ رہا تھا۔ اور پرندے بھی بادشاہ کے تعاقب میں سمندر کے کنارے کی طرف تیزی سے اڑ رہے تھے۔ جلدی سے میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، سنہری کیچوے نے چیخ کر بادشاہ سے کہا جو بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ بادشاہ نے دور سے ہی اپنی پوری قوت سے چھلانگ لگائی اور کیچوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ بادشاہ کے سوار ہوتے ہی کیچوے نے تیزی سے پانی میں ڈبکی لگا دی۔ خور پرندے پانی کے اوپر ہی کیں کرتے رہے۔ کچھ دیر تیرنے کے بعد سمندر کا دوسرا کنارہ آ گیا۔ سمندر سے نکل کر سنہری کیچوا اور بادشاہ زنار جادوگر کے قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت، اب آپ میری پیٹھ سے اتر جائیں اور سیدھا ملکہ کے کمرے میں جا کر اسے پھل دے دیں۔ ابھی زنار جادوگر سو رہا ہوگا، جب وہ جاگے گا تو میں اسے ساری تفصیل بتا دوں گا۔ سنہری کیچوے نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ یہ سن کر کچھوے کی پیٹھ سے نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد سنہری کیچوا بھی غائب ہو گیا۔ بادشاہ سلامت آ گئے، بادشاہ صاحب آ گئے۔ من موتی مینا نے بادشاہ کو دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ ملکہ بھی مینا کا شور سن کر چونکی اور دیکھا کہ بادشاہ دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہے۔ بادشاہ کو دیکھ کر ملکہ ایک دم خوش ہو گئی اور بھاگ کر بادشاہ سے لپٹ گئی۔ شکر ہے آپ آ گئے، کیسے ہیں آپ؟ ملکہ نے روہنسی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دیکھ لو آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، بادشاہ نے ملکہ کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور ملکہ مسکرا پڑی۔ ملکہ عالیہ سارا وقت آپ کو یاد کرتی رہی ہے اور روتی بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتی رہی ہے اور اب آپ کو دیکھ کر خوش ہوئی ہے، مینا نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرا پڑا۔ آپ کی دعا سے میں کامیاب لوٹا ہوں، یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے پٹکے سے شاہ پھل نکال کر ملکہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے فوراً کھا لو، بادشاہ نے ملکہ سے کہا اور ملکہ نے خوش ہو کر بادشاہ سے شاہ پھل لے لیا۔
اس کو غور سے دیکھنے کے بعد اسے کھانا شروع کر دیا۔ اب جلدی چلیں، سیاہ حبشی کے مجسمے سے نیزہ بھی حاصل کرنا ہے، من موتی مینا نے کہا۔ ہاں ہاں بادشاہ سلامت، جلدی سے چلیں، اس وقت زنار جادوگر نشے میں دھت ابھی تک سو رہا ہوگا۔ ملکہ نے جلدی سے بادشاہ سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ، چلیں، یہ کہہ کر بادشاہ باہر کو چل دیا۔ ملکہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ من موتی مینا ملکہ کے کندھے پر بیٹھی تھی۔ راہداری کے قریب پہنچ کر بادشاہ نے ملکہ کو روکنے کا اشارہ کیا اور خود راہداری میں داخل ہو گیا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی بادشاہ کی نظر حبشی کے سیاہ مجسمے پر پڑی، جو بالکل ساکت کھڑا تھا، اور بادشاہ کے گلے میں زنار جادوگر کا ہار ہونے کی وجہ سے وہ مجسمہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ بادشاہ خاموشی سے دبے پاؤں آگے بڑھا اور بالکل آہستہ سے اس کے ہاتھ سے نیزہ نکال لیا۔ نیزہ لے کر بادشاہ آہستہ سے راہداری سے ہوتا ہوا واپس آ گیا۔ باہر آ کر بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا، زنار جادوگر کا کمرہ کہاں ہے؟ تو ملکہ نے بادشاہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، پھر آگے بڑھ گئے۔ کئی کمرے چھوڑ کر ملکہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ تینوں اس کمرے میں گھس گئے۔ کمرے میں بڑی سی مسیری پر زنار جادوگر سو رہا تھا۔ مسیری کے نیچے ایک خالی بوتل گری ہوئی تھی۔ مسیری کے اوپر ایک جام بھی الٹا پڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں مسیری کے پاس کھڑے تھے۔ بادشاہ نے نیزہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ زنار جادوگر کے سر کے اوپر موجود 3 کھوپڑیوں کے آر پار کر دیا۔ کھوپڑیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کھوپڑیاں ٹوٹتے ہی زنار جادوگر نیچے لہرا کر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی ہر طرف روحوں کی رونے اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی میں چند لمحے تو ڈراؤنی آوازیں آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی، پھر وہاں سے تاریکی بھی چھٹ گئی۔ تاریکی چھٹتے ہی تینوں نے اپنے آپ کو پہاڑی کے پاس جنگل کے کنارے موجود پایا۔ کچھ دور ان کے گھوڑے گھاس چر رہے تھے۔ بادشاہ نے ایک مخصوص سیٹی ماری تو گھوڑے چونک کر پھر دوڑ کر ان کے پاس آ گئے اور بادشاہ کے جسم سے اپنا منہ رگڑنے لگے۔ بادشاہ نے ان کو تھپکی دی اور ان کی باکیں پکڑ لی۔ من موتی مینا، تمہارے بہت بہت شکریہ، کامیابی کا سہرا تمہارے ساتھ جاتا ہے، تیری وجہ سے ہی ہم کامیاب ہوئے ہیں اور تو نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ بادشاہ نے من موتی مینا سے مخاطب ہو کر کہا، شکریہ میرا نہیں، ملکہ عالیہ کا ادا کرو، جس نے اپنی باتوں سے زنار جادوگر کو بے وقوف اور الو بنا رکھا۔ مینا نے کہا تو سب ہنس پڑے۔ اب میں اپنے دیس پرستان جاتی ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں مجھے گھر سے نکلے ہوئے، میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تم میرے پاس ملنے کے لیے آتی رہنا، تیرے بن اب ہمارا من نہیں لگے گا۔ ملکہ نے اداس لہجے میں من موتی مینا سے کہا، ملکہ عالیہ آپ اداس نہ ہوں، میں آپ سے ملنے لازمی آیا کروں گی، اور ہاں میرے پاس آپ دونوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ مینا نے ان کو بتایا، کون سی خوشخبری ہے؟ ملکہ نے حیران ہو کر مینا سے پوچھا، مجھے بزرگ بابا نے بتایا تھا کہ بادشاہ اور ملکہ کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوں گے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ مینا نے جواب دیا۔ یہ سن کر ملکہ نے شرم سے سر نیچے جھکا لیا۔ میں نے تو ان کے بچوں کے نام تک سوچ لیے ہیں، من موتی مینا نے بولا۔ میں نے تو ان بچوں کے نام تک سوچ لیے ہیں، من موتی مینا بولی۔ کون سے نام سوچ لیے ہیں تم نے؟ بادشاہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں من موتی مینا سے پوچھا۔ بیٹے کا نام ہیرا من شہزادہ ہوگا اور بیٹی کا نام من موتی شہزادی ہوگا۔
مینا نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ملکہ کی طرف دیکھا جو شرم سے سرخ گلنار ہوئی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو دیکھ کر بڑا سا کہکا لگایا اور منموتی مینا بھی سریلی ہنسی ہنستے ہوئے ملکہ کے کندھے سے اڑ